ہمیں نہ خنجر و تلوار کی ضرورت ہے، ہمیں نہ خنجر و تلوار کی سبھی بولے ضرورت ہے، بس رسول پاک کے کردار کی ضرورت ہے۔ ہمیں نہ خنجر و تلوار کی ضرورت ہے، بس رسول پاک کے کردار کی ضرورت کی بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ حالات جلسہ جلوس تقریب سننا سنانا، ہم زبانی عاشق رسول ہیں، ہم واقعتاً حقیقتاً اگر عاشق رسول ہوتے تو صرف نعت نبی سن کر ہمارے دل ہی نہ مچلتے، بلکہ ہماری زندگی میں ایسا انقلاب آتا کہ ہمارا ہر قدم رسول اللہ کے فرمان کے مطابق ہوتا۔ آج ہمارے جھنڈے ہیں، زور دیا جاتا ہے کہ میلاد میں جھنڈے لگاؤ، پورا کھیتا سرائے سجا ہوا ہے، یہ تنظیم وہ تنظیم فلاں تنظیم، پوچھا گیا کیوں؟ حضور کی میلاد میں ہم نے سجایا ہے، یقیناً حضور کی میلاد پر گھر سجانا، گلیاں سجانا، شاہراہوں کو سجانا، جھنڈے لگانا، جھنڈے پھیلانا، جلوس نکالنا باعث برکت ہے، مگر اس سے بڑھ کر، جلوس سے بڑھ کر، جلسے سے بڑھ کر، پرچم سے بڑھ کر، روشنیوں سے بڑھ کر میلاد نہیں، بلکہ مقصد میلاد ہونا چاہیے کہ مصطفیٰ اس خاکدان گیتی پہ جو تشریف لائے، ہماری زندگی جیسے یہ گلیاں روشن ہے، ہمارا گھر بھی روشن ہو جائے، ہماری زندگی بھی روشن ہو جائے۔ آج ہمارے یہاں پرابلم ہے، ایسی باتیں تو دیوبندی بولتا ہے، سنی کم بولتا ہے۔ آپ دیکھیے سجاوٹ ہے، بارش نہ ہوتی تو مرد کم ہوتے، عورتیں زیادہ ہوتی۔ میں کئی سال سے آ رہا ہوں، کئی گاؤں سے لوگ آتے ہیں اور یہی علماء کہتے ہیں کہ عورتوں کی شرکت جائز نہیں، تو وہ میلاد منانا کیسا، وہ نبی کے نام پہ چڑھانا کرنا کیسا، جہاں دنیا کے نام و نمود ہو، ارے شاہراہوں کو روشن کرو، اس لیے نہیں کہ دنیا خوش ہوگی، بلکہ اس لیے چڑھانا کرو کہ اللہ اس کا رسول راضی ہو، انعام کے لیے۔ جیسا کہ شاعر صاحب نے کہا، رسول کو راضی ہو، دنیا والے راضی ہو یا نہ راضی ہو، تمہارا خدا راضی ہو، رسول اللہ راضی ہو۔ اور اس سیرت کردار غریب نواز عطائے رسول نے ایسا اپنایا کہ میرے غریب نواز نہ جون پور آئے، نہ یو پی گئے، نہ بہار گئے، نہ مہاراشٹر گئے، نہ اجمیر میں
کانفرنس کی، نہ اجتماع کیا، نہ جلسہ کیا، نہ تیر لائے، نہ تلوار لائے، مگر غریب نواز کے ہاتھوں کتنے مسلمان ہوئے؟ بولو، سبھی بولو، کتنے؟ 90 لاکھ۔ جو عطائے رسول کسی شہر میں نہ گیا ہو، کسی علاقے میں نہ گیا ہو، کسی بستی میں نہ گیا ہو، کسی مقام میں نہ گیا ہو، اجمیر میں بیٹھ کر 90 لاکھ غیر مسلموں کو مسلمان بنایا۔ اجمیر میں نہ کوئی اجتماع کیا، نہ کوئی کانفرنس کی، نہ تیر لائے، نہ تلوار لائے، نہ کتابوں کا انبار لائے۔ تو میں نے غریب نواز سے پوچھا، اے عطائے رسول، اے عند الولی، نہ آپ کہیں گئے، نہ کسی علاقے میں گئے، نہ کسی شہر میں گئے، نہ کسی بستی میں گئے، نہ اجتماع کیا، نہ جلسہ کیا، نہ کانفرنس کی، نہ کتابوں کا انبار لائے، نہ ہتھیار لائے، نہ تیر لائے، نہ تلوار لائے، پھر بھی 90 لاکھ غیر مسلمان کیسے ہوئے؟ مسلمان کیسے ہوئے؟ تو غریب نواز کی روحانیت جواب دیتی ہے کہ یہ بات سچ ہے، میں کہیں گیا نہیں، یہ بات سچ ہے، میں نے اجتماع نہیں کیا، یہ بات سچ ہے، میں نے کانفرنس نہیں کی، یہ بات سچ ہے، نہ میں تیر لایا، نہ تلوار لایا، نہ ہتھیار لایا، نہ کتابوں کا انبار لایا، بلکہ معین الدین مدینے سے مدینے والے کا کردار لے کر آیا۔ وہ کردار مصطفیٰ کی خوشبو تھی جو غیر منقسم ہندوستان میں ایسی پھیلی، جہاں جہاں وہ خوشبو گئی لوگ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ اسلام دعوت سے کم پھیلتا، اسلام ہماری تقریروں سے کم پھیلے گا، اسلام ہماری تبلیغوں سے کم پھیلے گا۔ آج اسلام اتنی تیزی سے پھیل نہیں رہا ہے۔ کیا تقریر کم ہے؟ کیا تبلیغ کم ہے؟ کیا جلسہ کم ہے؟ کیا جلوس کم ہے؟ کوئی کمی ہے؟ بولو، مسلمان ہو رہے ہیں زیادہ؟ نہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ جلسے زیادہ تو ہو گئے مگر ہماری ذات خود نبی کی سیرت سے خالی نظر آ رہی ہے۔ اور جن کے ذریعے اسلام پھیلا، چاہے وہ صدیق اکبر ہو، چاہے فاروق اعظم ہو، چاہے عثمان غنی، چاہے مولا علی، چاہے عشرہ مبشرہ، چاہے خلفائے راشدین، چاہے صحابہ اہل بیت کی مقدس جماعت، انہیں محنت کرنے کی ضرورت نہیں، انہیں سمجھانے کی ضرورت نہیں تھی، بلکہ جن علاقوں میں صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا علی کا گزر ہو جاتا تو لوگ چہرہ دیکھ کر کلمہ پڑھ لیا کرتے تھے۔ آج وہ کیفیت کہاں ہے؟ آج وہ عشق کے ترانے کہاں ہیں؟ آج صرف زبان پر ہے، حال نہیں ہے۔ سنیوں، اہل سنت و جماعت کو سمجھو، فروعات، مستحبات، جواز یہ اپنی جگہ ہے، مگر جو فرائض ہے، جو واجبات ہیں، جب تک ان کی ادائیگی نہ ہوگی تب تک یہ مستحبات بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوں گے۔ عشق کا دعویٰ ہو، یقین کے اوپر آخری بات، حضرت موسیٰ کو جانتے ہو علیہ السلام؟ بولو، جانتے ہو؟
نام سنا ہے جی؟ قوم بنی اسرائیل تمام عالم میں سب سے فضیلت والی قوم، قرآن نے کہا امت محمدیہ سے پہلے، اور ایسی قوم تھی کہ آپ حیرت کریں گے کہ وہ کھیت کا دانا کھا کھا کر کے، سبزیاں کھا کر کے عاجز آ گئے۔ تو کہا ہے موسیٰ تمہاری اللہ سے اچھی بنتی ہے، اللہ سے بڑے اچھے تعلقات ہیں، یہ کھیتوں کا کھانا کب تک کھائیں گے؟ اللہ سے کہو من و سلوہ نازل ہو، آسمانی دسترخوان فرشتے لے کے آئیں، جنتی کھانا کھائیں۔ یہ آلو، یہ بھنڈی، یہ سبزیاں کب تک؟ مرغا آئے، بٹیر آئے، جنتی کھانا۔ تو موسیٰ نے اپنی قوم اس درخواست کو سنا، اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا۔ اب آسمانی کھانا آ رہا ہے، جنتی کھانا آ رہا ہے، بٹیر آ رہی ہے، مرغا آ رہا ہے، کھا رہا ہے۔ کچھ مہینہ کھائے موسیٰ اب یہ کب تک مرغا اور بٹیر کھائیں گے؟ اب یہ بند کرو، اب ہم اپنے کھیتوں کی سبزیاں کھائیں گے۔ وہ بند ہو گئی، دھوپ کرتی تھی۔ تو حضرت موسیٰ سے کہتے ہیں موسیٰ اللہ سے کہو بادل کا سایہ کر دے، بادل کا سایہ ہو جائے۔ ایسی قوم آپ کی بھی توجہ ہے؟ بولیے موسیٰ تم روزانہ اللہ کا حکم لے کے آتے ہو، اللہ کا فرمان لے کے آتے ہو، کیوں نہ ایسا ایک کام کر لو کہ اللہ سے جا کے کہو وہ تمہیں کتاب دے دے، اور ہم لوگ روزانہ اس کتاب کے ورق کو پلٹ کر اپنے زندگی کے مسائل کو حل کر دیں۔ اب روزانہ ہم آپ سے پوچھتے ہیں، آپ اللہ سے پوچھتے ہو، پھر آ کے بتاتے ہو کتاب رہے گی، کوئی مسئلہ آئے گا کھول کے دیکھ لیں گے۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ بات تو ٹھیک ہے، ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں۔ ایک دن کے بعد آپ ہی تھے، مگر حضرت موسیٰ ایک دن کے لیے گئے تھے، آئے 40 دن کے بعد۔ کتنے دن کے بعد؟ کتنے دن کے بعد؟ ایک دن کے لیے گئے تھے کتاب لانے، آئے کتنے دن کے بعد؟ 40۔ اب اس 40 دن میں قوم میں اکثر لوگ گمراہ ہو گئے، مشرک ہو گئے، بچڑے کی پوجا کرنے لگے۔ کتنے دنوں میں؟ سبھی بولیے کتنے دنوں میں؟ اسی پر میں بات کہتا ہوں، نہ کرو جو پور کے سنی مسلمانوں، وہ قوم موسیٰ تھی، موسیٰ وہ قوم موسیٰ تھی، موسیٰ 40 دن اپنے نبی کی جدائی برداشت نہ کر پائی، اکثر گمراہ مشرک بت پرست ہو گئے۔ مگر تم ناز کرو کہ 1400 سال کا زمانہ گزر گیا، مگر آج بھی ناموس مصطفیٰ پر گردنیں کٹانے کے لیے تیار ہو۔ موسیٰ کی قوم تھی، مگر آج بھی اگر حضور کی عزت پر، حضور کی عظمت پر، حضور کے ناموس پر حملہ ہوتا ہے تو دل میں تھوڑی سی بھی محبت اگر نبی کی ہوتی ہے تو نبی کے دیوانے مچل جاتے ہیں۔ تو عشق ہو مگر یہ عشق کیسا ہو؟ نبی کی اتباع ہو۔ میلاد ہو مگر پیش نظر مقصد میلاد، میلاد ہو مگر پیش نظر مقصد میلاد کہ حضور کس لیے آئے، حضور کی سیرت کیا تھا، حضور کا پرفنت کیا تھا، حضور کی جوانی کیا تھی، صلح حدیبیہ میں ہوا کیا تھا، میثاق مدینہ کیا تھا، مکی زندگی کیا تھی،
مدنی زندگی کیا تھی، یہودیوں عیسائیوں سے معاہدہ کیسا تھا، حلف الفضول کا واقعہ کیسا تھا۔ جب تک تم نبی کی سیرت نہیں پڑھو گے، نبی کی زندگی نہیں پڑھو گے، تب تک تمہارے اندر نبی کا وہ عشق، نبی کی وہ محبت، نبی کی وہ الفت نہیں پیدا ہوگی۔ اس لیے سنی مسلمانوں، عشق کا دعویٰ کرتے ہو کرو، مگر رب سے یہ دعا کرو کہ یہ عشق صرف لفظی نہ ہو، بلکہ یہ عشق عشق بلالی ہو، یہ عشق عشق سہیلی ہو، یہ عشق حضرت رومی کا عشق ہو، یہ عشق حضرت اویس قرنی۔ میں بہت دیر سے بات کرنے کے لیے بس مجھے شعر سے بات شروع کیا تھا، اور شعر ہی کے بعد ختم کروں گا کہ ہمیں نہ خنجر و تلوار کی ضرورت ہے، بس رسول پاک کے کردار کی ضرورت ہے۔ اور آخری شعر، میں جیت سکتا ہوں دنیا کو چند لمحوں میں، میں جیت سکتا ہوں دنیا کو چند لمحوں میں، بس ایک حیدر کرار کی ضرورت ہے۔ میں جیت سکتا ہوں دنیا کو چند لمحوں میں، بس ایک حیدر کرار کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اور آپ کو صراط مستقیم پہ چلائے، نبی کی سیرت پر، نبی کے اسوہ حسنہ پر، نبی کی تعلیمات پر زندہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زبانی محبت کے دعوے کے ساتھ ساتھ عملی محبت کا ہمارے اندر وہ عنصر ہو، وہ جذبہ ہو کہ جس سے ہم پوری زندگی ایمان کے ساتھ، عشق نبی کے ساتھ، آداب صحابہ کے ساتھ اور مودت اہل بیت کے ساتھ گزار سکیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔